نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 43 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 اور 44۔ ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ مدینہ طیبہ کے اطراف میں رہنے والے اہل کتاب یعنی یہود نسلی برتری کے زعم میں مبتلا تھے۔ وہ انبیاء علیہ السلام کے خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے دوسری اقوام کو کم تر سمجھتے تھے۔ عربوں کو وہ جاہل، ان پڑھ اور امی خیال کرتے تھے۔ اس قسم کی اشارات آگے اسی صورت میں اور سورۃ آل عمران میں اور دیگر صورتوں میں بھی ملتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا دوسرا باطل زعم یہ تھا کہ نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہی کے خاندان میں رہے گی، مگر جب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے تو ان کی ساری برتری ختم ہو گئی اور وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ ان کے قبول حق سے انکار کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت انہیں جو مالی اور منصبی برتری حاصل تھی، ایمان لانے سے وہ ضائع ہو جاتی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب ان کی جارحداری ختم ہو جائے گی اور انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ چنانچہ ایسی ہی چیزیں ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہود کو حب مال اور حب جاہ کی دو ایسی بیماریاں لاحق تھیں۔ حب جاہ یعنی سرداری و اقتدار کی محبت، اور حب مال یعنی مال کی محبت، کہ وہ انہی دو بیماریوں میں مبتلا ہو کر خیر سے محروم ہو جاتے۔ حب مال کی بیماری کی شدت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ مال کی محبت انسان میں فطرتاً بڑی شدید ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا تم جی بھر کر مال سے محبت کرتے ہو، جس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں بنی اسرائیل کے قبول حق میں رکاوٹ تھی۔ ان دو بیماریوں کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے یہ تجویز کیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی حب جاہ کی بیماری کے لیے نماز شافی علاج ہے۔ سرداری اور اقتدار کی محبت، بڑائی، تکبر، اس کا علاج نماز میں، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرور، تکبر اور بڑائی کا شافی علاج رکھا ہے۔ جو شخص نماز قائم کرے گا اس کا مطلب سمجھے گا وہ حب جاہ کی بیماری سے شفایاب ہو جائے گا۔ اسی طرح حب مال کی بیماری کا علاج ادائیگی زکوٰۃ میں ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے بخل دور کرنا بھی ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص ہر سال مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ بخل کی لعنت سے پاک ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ صرف مقررہ مقدار میں زکوٰۃ ادا کر دینا ہی کافی نہیں، بلکہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرو۔ یہی وہ جذبہ ہے جو مال کی محبت کو کم کر کے بخل سے نجات دلاتا ہے۔ گویا نماز اور زکوٰۃ حب جاہ
جاہ اور حب مال کی بیماری کا علاج ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ مل کر نماز ادا کرو۔ پہلے نماز کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، اور پھر فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اسی لیے تو نماز با جماعت ہمارے مذہب میں تقریباً وجوب کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت مؤکدہ ہے کہ اگر بلا عذر ترک کر دے تو انسان منافقوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، صحیح مسلم جلد اول میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بلا عذر نماز سے تخلف کرو گے، یعنی جماعت کی نماز نہیں ادا کرو گے، تو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے، اور اگر ایسا کرو گے لضللتم، گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف معذور افراد کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وگرنہ تندرست آدمی کو بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، صحیح مسلم جلد 1 میں روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جماعت میں شریک ہوتے تھے اور جماعت سے پیچھے وہی رہتا تھا جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا یا وہ معذور ہوتا تھا۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں، تفسیر عزیزی میں ہے اور تفسیر معالم التنزیل جلد اول میں ہے، وہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، صرف سجدہ ہی ہوتا تھا، اس لیے حکم ہوا کہ رکوع بھی کرو، اگرچہ یہ سجدہ سے کم درجے کا رکن ہے مگر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جس نماز میں رکوع نہ ہو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بعض دوسرے مفسرین حضرات فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ بے شک رکوع نماز کا ایک اہم رکن ہے، مگر مع الراکعین سے صاف واضح ہے کہ اس سے مراد نماز با جماعت ہے، کیونکہ اس میں انسان کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ اسی سے اجتماعیت کا تصور پیدا ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انعامات یاد دلائے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغام پر ایمان لانے کی تلقین کی، پھر ان کی خامیاں ظاہر کر کے انہیں تلبیس اور کتمان حق سے منع فرمایا۔ ان بیماریوں کا علاج نماز اور زکوٰۃ بتایا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی بہت بڑی کمزوری کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو فراموش کر دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ مقصد یہ کہ جس نیکی کی طرف تم دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے ہو، خود جانتے بوجھتے بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہودی تورات کے عالم تھے اور وہ لوگوں کو تورات کے حقائق سے روشناس کرایا کرتے تھے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے آخری کلام قرآن مقدس اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گویاں موجود تھیں، جو انہوں نے لوگوں کو بتا بھی رکھی تھی، مگر جب یہ حقائق سامنے آ گئے تو دوسروں کو وعظ کرنے والے یہودی علماء خود ان حقائق سے منحرف ہوئے، گویا انہوں نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں، تفسیر معالم التنزیل جلد اول میں اور تفسیر مظہری جلد اول میں ہے کہ وہ علماء جو یہود میں سے تھے اپنے مسلمان رشتہ داروں کو کہا کرتے تھے کہ تم جس نبی پر ایمان لائے ہو وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں، ان کا دامن نہ چھوڑنا، مگر خود اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان لانے سے ان کے مالی فوائد ضائع ہوتے تھے۔ ان کے اسی رویہ کے متعلق فرمایا کہ دوسروں کو تلقین کرتے ہو اور خود کو فراموش کرتے ہو، محض دنیاوی لالچ کے بدلے جہنم کے کندہ ناتراش بنتے ہیں۔ آگے سورۃ آل عمران میں ذکر آئے گا کہ نصارہ کا ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تھا، مگر دنیا کے مال کی خاطر ایمان سے محروم رہا۔ سیرت کی کتابوں میں اور دوسری کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ اس وفد کے لوگوں نے کہا اگر ہم ایمان قبول کر لیں گے تو ہمارے وظیفے اور تنخواہیں بند ہو جائیں گی، لہٰذا ہم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تم دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو مگر خود اس سے بچتے ہو، یہ کہاں کا انصاف اور عقل مندی ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر کبیر میں جلد 2 میں اور ابن کثیر جلد اول میں روایت موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ جہنم کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ حضور یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنے آپ کو فراموش کر دیتے تھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت بیان کی ہے تفسیر کبیر جلد نمبر 3 میں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص بھی ہوگا جہنم میں جس کی بدبو سے جہنم والے بھی بیزار ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور ایسا بدبخت شخص کون ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ صاحب علم شخص جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ایک دوسری حدیث میں اس طرح آتا ہے اور یہ حدیث شریف تفسیر ابن کثیر جلد 3 میں اور ابن کثیر جلد اول میں موجود ہے کہ اس میں کہ جو شخص دوسروں کو نیکی سکھلاتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ جو دوسروں کو روشنی مہیا کرتا ہے مگر خود جلتا رہتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے اس حالت میں جہنم رسید کیا جائے گا کہ اس کی آنتیں پیٹ سے نکل کر نیچے کی طرف لٹک رہی ہوں گی۔ وہ شخص آنتوں کو اس طرح کھینچے گا جیسا گدھا خراش کو کھینچتا ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ اے فلاں تجھے یہ مصیبت کس طرح پہنچی حالانکہ تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے منع کرتا تھا۔ وہ کہے گا ہاں میں تم کو نیکی کا حکم کرتا تھا مگر خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائیوں سے منع کرتا تھا مگر خود باز نہیں آتا تھا، اس لیے آج مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، جو کچھ کہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا اے بنی اسرائیل تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو، بڑے مسائل بیان کرتے ہو، قرآن پاک کی حقانیت کا اقرار بھی کرتے ہو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بھی بتلاتے ہو مگر خود ایمان نہیں لاتے، اپنے آپ کو فراموش کیے بیٹھے ہو۔ افلا تعقلون کیا تم میں عقل و شعور کا مادہ نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی جو کچھ ہم کہیں جو دوسروں سے کہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بے عمل واعظ نہ بنائے بلکہ باعمل بنائے۔ اور اس کا یہ مطلب کہ نہیں، یہ مطلب بھی نہیں لیا جا سکتا کہ جو شخص خود اچھا کام نہیں کر رہا وہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت نہ دے، نہیں بلکہ نیکی کی طرف دعوت دینا ایک علیحدہ کار ثواب ہے اور نیکی ہے، اور خود نیکی کرنا یہ علیحدہ عمل ہے۔ اس لیے نیکی جس کو نیکی سمجھتے ہوئے دوسروں کو دعوت دی جائے اس پر خود بھی عمل کیا جائے، لیکن اگر اس خود میں اگر کمی بیشی ہے لیکن وہ دعوت کو ترک نہ کرے، دعوت کو نہ چھوڑے بلکہ اس پر عمل کرتا رہے۔ جیسا کہ ایک شخص نماز میں کوتاہی کرنے والا تھا، ایک اللہ والے وہاں سے گزرے، اس کو نماز کی دعوت دی، اس نے کوئی عذر پیش کیا تو انہوں نے فرمایا بیٹا اچھا ایک کام اور کر لیا کرو، جب نماز کا وقت ہو تو لوگوں کو یاد دہانی کرا دیا کرو، لوگوں کو نماز کی طرف بلا لیا کرو، یہ تو کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں یہ تو آسان ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا وہ اپنی دکان سے باہر نکلتا، لوگوں سے کہتا بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اذان کی آواز آ گئی لہٰذا چلو نماز کی طرف۔ چند دن اس نے یہ عمل کیا تو ایک دن اس سے خیال آتا ہے کہ میں بھی کتنا بدقسمت ہوں، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہوں خود نہیں جاتا۔ اس کے بعد وہ بھی مسجد جانے لگا اور اللہ رب العزت نے اسے پکا نمازی بنا دیا۔ تو اس لیے دعوت بھی دیتے رہنا چاہیے نیکیوں کی طرف اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی پروردگار عالم اس کہنے کی برکت سے عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔